مفتی صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ہم کب تک ان حالات کا شکار رہیں گے؟ آج اتنا امپورٹنٹ دن ہے کہ آج ہماری زندگی تبدیل ہوگی؟ مجھے لگتا، میں آپ کو جینوئنلی بتا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ہمیں ساحر بھائی آپ کی باتوں سے میں بالکل بھی اختلاف نہیں کروں گا، لیکن میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو بھی مد نظر رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن مجید میں فرما رہا ہے جو سب سے حق اور سچی کتاب اور اس کی ساری باتیں حق اور سچ، کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں، مجھ سے دعا مانگو میں ان کو دعائیں ذرا بول دیجیے گا سنتا پلیز ہوں۔ وہاں پر باتیں نہ کریں، اور اگر کسی کو باتیں کرنی ہے تو یہاں سے پلیز چلے جائیں۔ سوری جی۔ جی، تو اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے، اور سب سے بڑی بات توفیق بخشنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وہ توفیق نہ بخشے تو بندہ پھر مانگ نہیں سکتا۔ انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے، واقعی وقت دعا ہے، کہ ہمیں اب واقعی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے مفتی صاحب، میں مولانا بھائی میں واقعی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی، ہم کب تک دعاؤں پہ رہیں گے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، دعا بھی تو کرنی چاہیے نا، اللہ میاں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ دعا بھی تو کرو نا، ہم دعا کیوں نہیں کرتے؟ دعا کس چیز کی مانگنی چاہیے؟ کس چیز؟ توفیق کی، کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے ہم اپنی ویکسین خود بنائیں۔ سر لیکن دعا وہی تو بالکل بجا، اور دیکھیں میں جتنی دعائیں ہماری مساجد میں ہوتی ہیں نا، جی، جتنی دعائیں ہمارے ہاں کانفرنسز میں ہوتی ہیں، جتنی دعائیں ہمارے ہاں ان بڑی بڑی گیدرنگز کے اندر ہوتی ہیں، اتنی دعائیں شاید دنیا میں کسی جگہ نہیں مانی جاتی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری حالت ہے کہ برے سے برے تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا مائنڈ سیٹ ہمارا غلط بنا ہوا ہے۔ ہم نے یہ کیوں مان لیا کہ جی بابا، پیر، فقیر، بزرگ، حضرت، مفتی صاحب، علامہ صاحب دعا مانگیں گے تو اللہ ان کی سنے گا۔ اللہ اس کی سنتا ہے جو دل سے دعا اچھا ایک کرتا بات ہے۔ بتائیے، یہ مائنڈ سیٹ کس نے بنایا؟ ظاہری بات ہے یہ ہم مائنڈ اپنے سیٹ معاشرے نے ہی بنایا ابھی ہے۔ دیکھیں بڑی بری میرا یہ خیال ہے کہ مائنڈ سیٹ جہالت نے بنایا ہے۔ جب تک آپ تعلیم سے دور رہیں گے، جب تک آپ علم و شعور اور آگہی سے دور رہیں گے، تب تک آپ کا معذرت، یہ ہم نے پروگرامڈ کیا ہوا ہے، آپا پروگرامڈ کیا ہوا ہے۔ میں نے آپ ہی کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں تو بالکل اوپن بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے کرائیٹیریا دے دیا ہے۔ دیکھیے میں بالکل، دیکھیے اگر آپ عالم دین ہیں، بجا آپ کا احترام ہم پہ واجب، لازم، بالکل لازم، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے، یا اگر آپ کسی بڑی پاور پہ ہیں، بڑی پوسٹ پہ ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے سے بہتر ہیں؟ اگر آپ کوئی گورنر ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہے، تو کیا آپ کسی سے بہتر ہیں؟ جب میرے نبی نے یہ کہہ دیا اور ارشاد کر دیا گیا، اور آخری خطبے میں بتایا گیا ہے کوئی عربی کسی عجمی سے بہتر نہیں ہے، کوئی کسی گورے کو کسی کالے پہ فوقیت نہیں ہے، کوئی بدو کسی غیر بدو سے بہتر نہیں ہے، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد بات کریں گے، ضرور بات کریں گے۔